بلا نصیب سے جانا نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو آلے نبی کے غم کا بہانا نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو پروردگار ٹھوکرے در در کی کب تلک پروردگار ٹھوکرے در در کی کب تلک اب مستقل نجف میں ٹھکانا نصیب ہو جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو اب کیا کسی کو ایسا گھرانا نصیب ہو اب کیا کسی کو ایسا گھرانا نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہو پنجتن جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہو پنجتن ان کی ثنا انہی کو سنانا نصیب ہو ان کی ثنا انہی کو سنانا نصیب ہو اصغر ہے میرے ہاتھ بندھے کہتی تھی رباب کیسے تمہیں گلے سے لگانا نصیب ہو ایک سر بری دالاش نے بچی کو دی دعا زندہ سے تجھے کو لوٹ کے جانا نصیب ہو سجاد شام تک یہی کرتے رہے دعا چادر مجھے پھوپھی کو اڑھانا نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا
नसीब हो। دنیا سے تو چلے گئے سجاد کے قدم، دنیا سے تو چلے گئے سجاد کے قدم، صدمے سے جھک گئے ہیں آنکھوں کے ہم۔ دنیا سے تو چلے گئے سجاد کے قدم، صدمے سے جھک گئے ہیں۔ دنیا سے تو چلے گئے سجاد کے قدم، صدمے سے جھک گئے ہیں آنکھوں کے ہم۔ کیا خوب پڑھا کرتے تھے سجاد مرثیہ، کیا خوب پڑھا کرتے تھے سجاد مرثیہ، اب تم بھی یاد آتے ہو عباس کی قسم۔ کیا خوب پڑھا کرتے تھے سجاد مرثیہ، اب بھی تم یاد آتے ہو عباس کی قسم۔ کہ گونجتی رہتی ہے کانوں میں تیری مرثیہ خوانی سجاد، گونجتی رہتی ہے کانوں میں تیری مرثیہ خوانی سجاد، کون بھلا سکتا ہے تیری طرز بیانی سجاد، گونجتی رہتی ہے کانوں میں تیری مرثیہ خوانی سجاد، کون بھلا سکتا ہے تیری طرز بیانی سجاد۔ اور زندگی بھر تیرا صدمہ نہ بھلا پائیں گے، زندگی بھر تیرا صدمہ نہ بھلا پائیں گے، صبر ہو جائے گا سن کر کربل کی کہانی سجاد، صبر ہو جائے گا سن کر کربل کی کہانی سجاد۔ صلوات محمد علیہ۔ سب کر گیا کی گزاری کہ ایک خدا کے بعد کوئی بھی خدا نہیں، سب کر گیا حسین کا لیکن پکارا، ہے خدا کے بعد کوئی بھی خدا نہیں، ہے خدا کے بعد کوئی بھی خدا نہیں، حیدر کے بعد پھر کوئی حیدر ملا نہیں، ہے خدا کے بعد کوئی بھی خدا نہیں، حیدر کے بعد پھر کوئی حیدر ملا نہیں۔ بے علی پڑھتے رہو تم سدا نماز، بے علی پڑھتے رہو تم سدا نماز، لیکن ادا نماز تمہارا ہوا نہیں، لیکن ادا نماز تمہارا ہوا نہیں۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ خنجر ہٹا تو اٹھ کے نیزے کا سر گیا، خنجر ہٹا تو اٹھ کے نیزے کا سر گیا، سر کٹ گیا حسین کا لیکن جھکا نہیں،
خنجر ہٹا تو اٹھ کے نیزے کا سر گیا، خنجر ہٹا تو اٹھ کے نیزے کا سر گیا، سر کٹ گیا حسین کا لیکن جھکا نہیں، اور تیرے ستم کھا کر اصغر نے ہنس دیا، تیرے ستم کھا کر اصغر نے ہنس دیا، پھر اس کے بعد اس طرح کوئی ہنسا نہیں، تیرے ستم کھا کر اصغر نے ہنس دیا، تیرے ستم کھا کر اصغر نے ہنس دیا، پھر اس کے بعد اس طرح کوئی ہنسا نہیں، اور اکبر پکارے رن سے تو کہتے چلے حسین، اکبر پکارے رن سے تو کہتے چلے حسین، بتا رہا ہوں بیٹا اب سوکھتا نہیں، اکبر پکارے رن سے تو کہتے چلے حسین، بتا رہا ہوں بیٹا اب سوکھتا نہیں، بیمار بیڑیوں میں جکڑا ہوا مگر، بیمار بیڑیوں میں جکڑا ہوا مگر، لہجہ بتا رہا ہے بالکل تھکا نہیں، بیمار بیڑیوں میں جکڑا ہوا مگر، لہجہ بتا رہا ہے کہ بالکل تھکا نہیں، اور عقیدن کہ شبیر دعا کرتے رہو ہر نماز میں، شبیر دعا کرتے رہو ہر نماز میں، زیارت ابھی تک آپ کا مولا ہوا نہیں، شبیر دعا کرتے رہو ہر نماز میں، شبیر دعا کرتے رہو ہر نماز میں، زیارت ابھی تک آپ کا مولا ہوا نہیں۔ اگر آگے تشریف لاتے زیادہ نہیں ہوگی، اس کی ضرورت نہیں ہے، مولانا کو بھی تقویت ملے گی نا، سامنے لوگوں سے گزارش ہے کہ 3 بار درود، 1 بار الحمد، 3 مرتبہ درود اور پھر 3 بار درود پڑھ کر سید سجاد حسین اور وہ سید سارے حسین بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل اور ذہن میں بہت سی باتیں رہتی ہیں، لیکن بالخصوص ایسے موقعوں پر کہ جو اس دار فانی سے گزرا وہ اپنا بھائی بھی ہو اور بہت قریب ہمدم اور دوست، لیکن میرے بھائی سید سعدی حسین صاحب ہیں، ان کی فرمائش کی کہ میں بھی اپنے تاثرات کا اظہار کروں، تو اس کے لیے ایک شعر جو پندرہ کے مشہور شاعر وہ شعر معلوم ہے کہ جب حضرت عباس چلے گئے، شہید ہو گئے، تو اس کو ایک شعر میں کس طرح سے انہوں نے یہ امام حسین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ
شاہ کہتے تھے کہ جینے کا مزہ جاتا ہے. شاہ کہتے تھے جینے کا مزہ جاتا رہا، زندگی کا لطف عباس دلاور دے گا. اس سے اور زیادہ کیا آپ نے تاثرات کا اظہار کر سکتا. شاہ کہتے تھے کہ جینے کا مزہ جاتا رہا، زندگی کا لطف عباس دلاور لے گئے. اور ان کے شہدوں کے موقع پر بھائی ہم نے کہ اب گلشن حیات میں وہ بات نہیں ہے. اب گلشن حیات میں وہ بات نہیں ہے، تیری جدائی قلب کو برداشت نہیں ہے. اب گلشن حیات میں وہ بات نہیں ہے، تیری جدائی قلب کو برداشت نہیں ہے. اتنی سبک روی سے چپ چاپ چلتی، یعنی کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ لمبے رستے سے بیمار تھے، لیکن ایسے بیماری ایسی علامت نہیں تھی کہ اچانک جو ہے کہ نہیں ان کا انتقال ہو جائے گا. اتنی سبک روی سے چپ چاپ چل رہی ہے. اور فرمائیے یہ مثال کہ زندگی کا فن ہے، کرامات نہیں. سبک روی سے جانا دنیا سے، یہ بھی ایک زندگی کا فن ہے، کرامات نہیں ہے. اور انہیں کے جو ہے کیونکہ وہ ظاہری طور پر جتنے مومن تھے اس سے زیادہ وہ باطنی طور پر مومن تھے. اندازہ بعد میں ہوتا ہے انتقال کے بعد کہ انہوں نے کس کے ساتھ کیا مگر گئے. ولائے آل محمد سے دل رہا سرشار، ولائے آل محمد سے دل رہا سرشار، سنائے آل محمد زبان پر ہر بار. ولائے آل محمد سے دل رہا سرشار، سنائے آل محمد زبان پر ہر بار. ذکر حسین مرثیہ خوانی، ذکر حسین مرثیہ خوانی خلوص و دینداری. ذکر حسین مرثیہ خوانی خلوص و دینداری، انہی صفات سے باقی ہے مومنوں کا وقار. اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو اور تاخیر نہیں ہو سکا تو ایک سلام امام حسین اسلام کی شان میں یہ جوش ملی آبادی کا لکھا تھا. اور اس سلام کو جو ہے لوگ کم جو ہے مجلسوں میں پڑھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ کس طرح سے جوش ملی آبادی نے امام حسین کی شان میں جو ہے یہ سلام کہا ہے اور کیسے کیسے الفاظ اور استعارے انہوں نے استعمال کیے ہیں. اے حسین ابن علی، اے خسرو روحانیہ، خسرو بادشاہ کو کہا جاتا ہے. اے حسین ابن علی، اے خسرو روحانیہ، اے دماغ پختہ کی آواز، اے دماغ پختہ کی آواز، اے دل کی زبان، اے شہ ملک ابد، اے راکب عصر دواں. اے شہ ملک ادب، اے راکب عصر دواں. موت سے تیری ابلتی ہے حیات جاویداں، موت سے تیری ابلتی ہے حیات جاویداں. تو ازل سے تا ابد، تو ازل سے تا ابد پھیلا ہوا منشور ہے. اے کہ تیرا وقت کے دونوں سروں پر نور ہے. کر دیا تو نے یہ ثابت، اے دلاور آدمی، کر دیا تو نے یہ ثابت، اے دلاور آدمی. زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی. کر دیا تو نے یہ ثابت، اے دلاور آدمی. زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی. کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی. کیا بات
काट सकता है रगे गर्दन से, खंजर आदमी लश्करों को रौंद सकते हैं। 72 आदमी लश्करों को रौंद सकते हैं। 72 आदमी जोर ढा सकता है कसरों, अफसरों और रंग को। जोर कमजोरी, जोर ढा सकता है कसरों महल, अफसरों और रंग को। आप कीने तोड़ सकते हैं सारे संग को। और समझिए इस पर को कि पुष्ट पर तेजी है इतनी अजमतों के कारवां। तमाम अंबिया की जिंदगी पुष्ट पर तेजी है इतनी अजमतों के कारवां। सजदा करती हैं जमीन को सौलते हक आसमां। यूं तेरे सर पर है गिरना गर्दा शत्र उम्रे जावेदा। दंग है ताजे मसीहो खिज्र की ताबानियां। दंग है ताजे मसीहो खिज्र की ताबानियां। अब सुनिए इस पीठ पे मिलते कि तू बशर की हिम्मत आली का वो एजाज है। आपकी तू बशर की हिम्मत आली का वो एजाज है जिस पे यज़दानो बशर दोनों को अब तक नाज है। जिस पे यज़दानो बशर को अब तक नाज है। तू सदा देकर न पलटा था जो सुए आबे चू। कश्न ये इंसान मर जाता भटक कर कू बकू। अहले दुनिया बर बिनाए आरज़ुए रंग हो। अहले दुनिया यजीद के तरफ जो थे उनकी तरफ इशारा है कि अहले दुनिया बर बिनाए आरज़ुए रंग हो। अपने मन की सिमत मुड़ जाता अगर होता न तू। इस जमीन पर खींच कर तूने हदे आईन की। इस जमीन पर खींच कर तूने हदे आईन की। ज़लज़लों के पुष्ट पर रखती बिना तमकीन की। ज़लज़लों की पुष्ट पर रखती बिना परतवे आयात है तेरे दिले हसास पर। परतवे आयात है तेरे दिले हसास पर। तू गोहर अफशा कलम है शीरी करतास पर कौसरी करतास पर। जिंदगी तुलती है तेरे खून की मितियास पर। कश्तिए ईसार चलती है तेरे उल्फास पर। कारवाने इर्तफा का राहबरे कामिल है तू। अभी साहब मुलाजा फरमाइए। कारवाने इर्तफा का राहबरे कामिल है तू। सीने गेती ओ गर्दू का धड़कता दिल है तू। ऐ हुसैन इब्ने अली ऐ शाह यज़दाने सबात। नूर से तेरी चमकती है जबीने कायनात। माँ हो जाए अगर दुनिया से तेरे वाक़या बयान न किया जाए। माँ हो जाए अगर दुनिया से तेरे वाक़या। तुम बदे तारीफ पर छा जाए हैबतनाक रात। भूल सकता है नहीं इंसान कुर्बानी तेरी। भूल सकता ही नहीं इंसान कुर्बानी तेरी। हाफ़िज़े के पर का झूमर है। हाफ़िज़े के पर का झूमर है पेशानी तेरी। वो बनाओ ऐ फ़िज़ाए खुद के अब्रे हरामा अस्सलाम। अस्सलाम है शम्म ईमान इरफां अस्सलाम। अस्सलाम है कुर्रे ताजे शहीना अस्सलाम। अस्सलाम है जुल कलामो जिंदा पुरा अस्सलाम। अस्सलाम है सरवते मेहराबो मंबर अस्सलाम। अस्सलाम है खुसरुए नामूसे अकबर अस्सलाम। और आखिर में छोटे नजर और भी एक मन है कि सीने अब्बास के सोने लगानी। सीने अब्बास के
سوزے نہانی کو سلام، توسن ابن مظاہر کی روانی کو سلام، افضل معصوم تیری بے زبانی کو سلام، افضل نوخیر تیری نوجوانی کو سلام، مصطفیٰ کے لال کو، حیدر کے پیارے کو سلام، فاطمہ زہرا تیری آنکھوں کے تارے کو سلام۔ ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے اور دنیا کی ہمیشہ یہ مشکل رہے گی جب تک انسان خود کو نہ پہچانے گا تب تک وہ مصیبتوں میں گرفتار ہے۔
لیے کہ اللہ نے اپنی طرف سے یہ کھلے عام سوال پڑے محمد اللہ نے کھلا یہ پیغام دے دیا ہے وَإِذَا أَصَابَتْكُم مُّصِیبَۃٌ، جب یہ مصیبت آتی ہے یہ تمہاری بدگمانی ہے خدا کے حوالے سے کہ تم کہتے ہو خدا نے مصیبت دی۔ انسان عجیب مخلوق ہے، جب اسے برائی ملتی ہے تو فوراً کہتا ہے من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من حسنہ، اور جب اسے اچھائی ملتی ہے تو کہتا ہے من عندک، یہ میری طرف سے۔ مصیبت خدا نازل نہیں کرتا، اس لیے کہ دعائے عہد تو آپ پڑھتے ہوں گے، وہ دعا جو امام زمانہ سے مخصوص ہے، ہر روز ہم کہتے ہیں بیما کسبت ایدیہم، یہ جو فساد، کتنا فساد، مصیبت جو ہم پر آ رہی ہے نا، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، صرف ایک وجہ ہے کہ بیما کسبت ایدیہم، یہ تمہارے گناہوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے گناہوں کی کمائی ہے، ورنہ اللہ کسی کو مصیبت دینے کے لیے پہلے نوح بناتا ہے، پہلے حسین جیسا جگر دیتا ہے، پہلے علی جیسا قلب دیتا ہے، تب مصیبتیں آتی ہیں۔ قرآن کی آیت ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اگر یہ توسع قلب نہ ہو، وسعت قلب نہ ہو، قلب کے اندر صلاحیت نہ ہو تو اللہ مصیبت ہی نہیں دیتا۔ اچھا، ہمارے سماج کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو دعا کرتے ہیں خدایا کوئی مصیبت نہ دینا۔ آپ آسانی سے اور نکدم شانتی پوروک سنتے رہیے، مگر میں میسج دوں گا۔ ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ خدایا ہمیں مصیبت نہ دینا، یہ غلط دعا ہے، خدا سے یہ دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کا گروتھ ہی مصیبت میں رکھا ہے۔ کاش توحید مفضل آپ کے سامنے ہو۔ چھٹے امام نے جو مفضل سے مخاطب ہو کے گفتگو کی ہے، میں اشاروں میں گفتگو کرتا ہوں۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بچہ جب گریا کرتا ہے، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، بچہ خاموش ہو جائے، توحید مفضل میں امام ریزن بتاتے ہیں، تم پریشان ہوتے ہو کہ بچہ خاموش ہو جائے، اللہ نے اس کے رونے میں اس کا گروتھ رکھا ہے۔ اور پھر ایک دوسری جگہ روایت ملی کہ جب بچہ بلند آواز سے جب زیادہ گریا کرتا ہے تو یہ اپنے ماں باپ کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو ہم تو مصیبت پہلی بات سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ مصیبت کیا ہے، مصیبت کیا ہے یہ ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اس لیے اگر علی والے ہیں تو ضرور دعائیں کرنا چاہیے، پروردگارا مصیبت ضرور دیتے رہنا، اس لیے کہ اسی میں تم نے انسان کا گروتھ رکھا ہے۔ وہ سے لوگ کہتے ہیں مجھے ایئر کنڈیشن زندگی مل جائے، اگر ایئر کنڈیشن زندگی مل جائے قسم خدا کی اکثر افراد فرعون ہو جائیں گے۔ یہ جو غربت سے جو دولت کی طرف آتے ہیں نا، وہ ایک ایک پیسے کی قیمت جانتے ہیں، وہ ایک ایک پیسے کی قیمت جانتے ہیں کہ میں نے کتنی قربانیاں دی ہیں تو آج میں یہاں تک پہنچا ہوں، آج میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ مصیبت ملے ضرور، مگر ایک دعا ضرور کرنا چاہیے، پروردگارا مصیبت دے تو اس سے نکلنے کا راستہ بھی بتا دینا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ مصیبت
انسان کی گروہ. اب یہیں سے میں مرحوم کے حوالے سے سب نے اپنے اپنے انداز میں کچھ مصرے اور مرثیہ خان اور بہت سی چیزوں کا ذکر کیا, اور ایک واقعہ سخت ہے جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے, جب اس دنیا کو چھوڑتا ہے تو بہت سے لوگوں کو چھوڑ کے جاتا ہے. افسوس کا مقام ہے, اور اس میں تو کوئی اچھا گزر جائے. پہلی بات کہ آج اچھے لوگ ملتے نہیں اور اس میں کوئی گزر جائے, اس زمانے میں اور اہمیت بڑھ جاتی ہے. یہ غم کب تک ہمیں, بہرحال ہم تو کربلا والے ہیں نا, یہ کب تک یہ غم ہمیں ستائے گا جب تک ہمارا تصور یہ ہوگا. توجہ شرط ہے, ایک ہمارے سماج کی مشکل کا ایک حل اس میسج کے ذریعے, اس پیغام کے ذریعے دینا چاہتا ہوں. کب تک یہ ہمیں تکلیف دیتی رہے گی کہ مرحوم چلے گئے, یا فلاں بیٹا چلا گیا, باپ چلا گیا, ماں چلی گئی, فلاں بیٹا یعنی ہر عزیز اقارب گیا, کب تک یہ مصیبت کا سبب بنے گا, کب تک یہ تکلیف کا سبب بنے گا, جب تک اس واقعے کے ذریعے. اب ایمان کا واقعہ ہے, ایک بیٹا مولا کا مریض ہے. مولا کے چہرے میں, اردو کی مشکل ہے, مولا کے چہرے پہ پریشانی کے آثار. بچہ بیمار ہے, مولا کے چہرے پہ پریشانی. کچھ لمحے کے بعد لوگوں نے آگے کہا, مولا وہ بچہ اب دنیا میں نہیں ہے. اللہ اکبر. جس چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے اس پہ مسکراہٹ آ گئی. ہم جیسے لوگ وہاں نہیں تھے, صحابی بہت ہوشیار تھے, وہ معصومین سے باتیں کرنا جانتے تھے, اس لیے فوراً سوال کر دیا, مولا کچھ دیر پہلے اسی بچے کے حوالے سے آپ پریشان تھے, میں ایک مشکل کا حل اس واقعے سے دینا چاہتا ہوں. مولا کچھ دیر پہلے آپ پریشان تھے, اور جیسے ہی اس کی خبر موت آپ تک پہنچی تو آپ کے چہرے پہ وہ تبسم, وہ مسکراہٹ کیوں؟ امام ایک جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں جب تک زندہ تھا تب تک میں اس حوالے سے پریشان تھا کہ کہیں میری ذمہ داری میں کوتاہی نہ ہو جائے, اور جب وہ دنیا سے چلا گیا تو خوشی اس بات کی ہے کہ جہاں سے آیا تھا وہاں پہنچ گیا. جس کی امانت تھی وہاں سالم پہنچ گئی. اس بات پہ اب سمجھ میں آیا حسین علی اکبر کے لاشے پہ مسکرا کیوں رہے تھے, اب سمجھ میں آیا علی اصغر کے جنازے پہ وہ تبسم کے آثار کیوں تھے. وجہ اس کی یہی تھی کہ جہاں سے یہ بچے آئے تھے وہ اپنا حق ادا کر کے وہیں واپس جا رہے تھے. آپ جب تک یہ احساس رہے گا, توجہ شرط ہے, جب تک یہ احساس رہے گا کہ یہ میرا جو گیا ہے یہ میرا ہے, تب تک پریشانی ہے. اور جیسے ہی سوچنے کا طریقہ بدل گیا, جس نے دیا تھا اب یہاں تکلیف نہیں, ارے آپ تو علی والے ہیں نا, ہمارے یہاں موت فنا کا نام ہی نہیں ہے. میں موت پہ مجلس نہیں پڑھنا چاہتا, ہمارے یہاں موت فنا کا نام ہی نہیں ہے, انتقال کا نام ہے. خوشی اس بات پہ منانی چاہیے کہ جو زندگی بھر تمنا تھی وہ موت کے ذریعے پوری ہو رہی ہے. ایک صلوات پڑھے. ہم علی والے. مصیبت انسان کی ترقی کا بہترین ذریعہ ہے. کل پوری دنیا کی ایک معروف شخصیت کا یوم وفات. جتنا سینکشن بڑھایا گیا اتنا ہی مضبوط ہوا. تاریخ آپ کے سامنے. کل تک ہر چیز دوسروں سے لی جاتی تھی, آج ساری چیزیں ان کے پاس. کل دشمن ان کا فیصلہ کرتا تھا, اب ہر مسئلے کا حل یہ کرتے ہیں. کیوں نہ کریں, علی والے ہیں نا. حکومت اسلامی میں امام خمینی نے لکھا بھی ہے کہ اگر مجھے پوری دنیا کی حکومت, جو شرط ہے کہ اگر مجھے پوری دنیا کی حکومت مل جائے پھر بھی میں ذرہ برابر ظلم نہ ہونے دوں گا. کہا کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس علی کی حکومت موجود ہے. علی کی حکومت اگر کسی کے پاس موجود ہو وہاں ظلم کا تصور نہیں ہو سکتا. میں اپنے اصل موضوع پہ آ رہا ہوں. انسان, مجھے یہ بھی معلوم ہے اب پڑھے لکھے, اور میں اسی لیے پڑھی لکھی باتیں, آپ تو ہمیشہ مجلس سنتے ہیں, مجلس کا معیار ہی گر چکا ہے.
تو آپ کے سامنے مجلس کا معیار اتنا گر گیا ہے کہ میں ایک دم سیدھے الفاظ میں کہوں کہ کل تک یہ کہا جاتا تھا کہ جو دشمن اہل بیت ہوگا وہ دشمن اہل بیت وہی ہوگا جس کے اشعار لوگ پڑھتے ہیں نا، خاندان کی مجلس. مگر اب مسائل اور ختم ہو گئے. ہماری مجلسوں کا معیار عام. جو میری بات پہ نعرہ نہ لگائے گا وہ کیا ہوگا؟ آپ کے سامنے حالات ہے نا. وہی ہاتھ اٹھائے گا جو اس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں. شاعر بڑی آسانی سے آگے کہہ کے چلا میرے عقیدے کا. بھائی آپ کے عقیدے کو میں اچار ڈالوں گا؟ کس روایت سے آپ کا عقیدہ نکل کے آیا ہے؟ کس آیت سے آپ نے یہ عقیدہ پیش کیا ہے؟ اور بڑی آسانی سے شعورا پیش کر دیتے ہیں یہ میرا عقیدہ ہے، ذاتی عقیدہ. بھائی عقیدہ میں کیا کروں؟ اللہ و رسول آپ کے عقیدے کے مطابق اور بہت سے مسائل خراب ہو گئے. میں یہاں کے شعورا پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، یہاں کے شعورا پہ تنقید نہیں، ٹوٹل شعورا کی جو فکر ہے اس پہ آپ غور و فکر کریں. میں ادھر بھی صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ لوگ ہر طرح کے جنہیں صحیح سے کچھ مسائل نہیں معلوم وہ مرجع اور مجتہد کے خلاف ہو رہا ہے. جس قوم کا حال یہ ہو جائے کہ اس کے پڑھے لکھوں کی عزت نہ ہو یقیناً وہ زوال نہیں کریں گے. آئے ہم اپنی زندگی سے ایک سوال کریں کہ ہماری زندگی کا سب سے اچھا مقصد کیا ہونا چاہیے، ٹارگٹ کیا زندگی میں ہونا چاہیے. اچھی زندگی کی پہچان کیا ہے؟ گھر ہو، اچھا مکان ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھی نوکری ہو. اگر یہ اچھا ہے تو پھر بہت سے لوگ یہ پانے کے بعد بھی بھٹکے کیوں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک اہم چیز ہے، ایک ایسی چیز کی طرف ہمیں جانا پڑے گا کہ جس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جائیں. آیات اور روایات کا خلاصہ اگر کیا جائے تو ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اچھا انسان بغیر ولایت اہل بیت کو ہو ہی نہیں سکتا. ولایت اہل بیت کے پہلے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اچھا ہو جائے. اس لیے اب اس کے پیچھے آپ لاجک لگاتے رہیے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی خلقت ہی یہی ہے کہ اس کو ہر لمحہ کوئی گائیڈ کرے. ہر لمحہ یہ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس زمانے میں معصوم ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے وہ ایک سسٹم تقلید کا ہم تک پہنچا ہے. جو اپنے اوپر مشورہ دینے والے یا گائیڈ کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتے وہی مرجع کے خلاف ہیں، وہی لوگ مجتہد کے خلاف ہیں. سب سے اچھا جو مقصد زندگی کا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کسی کا نماز نہ پڑھنا. یہ ایک الگ عیب ہے، یہ ایک الگ جرم ہے. مگر اس سے بڑا جرم یہ ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاء. سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ تم طاغوت کو اپنا ولی بنا لو. بے نمازی ہو کوئی مشکل نہیں، روزہ نہیں رکھتے کوئی مشکل نہیں، مگر تم طاغوت کو اگر ولی بنا لو گے یہ اللہ کو برداشت نہیں. اس لیے کہ اگر طاغوت کو ولی بناؤ گے تو نقصان یہ ہوگا وہ تمہیں نور سے ظلمت کی طرف لے کے جائے گا، وہ تمہیں روشنی سے تاریکی کی طرف لے کے جائے گا. اس کا مطلب ہے بیان کرتے وقت بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بے نمازی ہو جائیں، گھر کی باتیں کرنی پڑتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں. علی کی ولایت کا اظہار کرنے کا ایک ذریعہ نماز ہے. ارے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے عزاداری افضل ہے یا نماز افضل ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ بتاؤ نماز ہے کیا؟ اللہ اکبر. کوئی بھی عبادت ایسی ہے ہی نہیں جس میں علی کی ولایت نہ ہو. توجہ شرط ہے جس میں علی کی ولایت، حسین کی محبت نہ ہو. میں ایک سیدھا سا سوال آپ سے کرتا ہوں، یہ بتائیے جب قیام میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے مذہب کی بات کر رہے ہیں، دوسروں کی ہم کوئی ذمہ داری نہیں لے رہے. ہمیں کہاں دیکھنا ہوتا ہے؟ توجہ شرط ہے. جب ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو کہاں دیکھتے رہتے ہیں؟ مستحب کہاں ہے کہ دیکھتے رہو؟
یہ آپ کی باری ہے، آپ سہارا دیجئے کہ ہم جب قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیا حکم ہے؟ تمہاری آنکھیں کہاں ہو؟ سجدگاہ پہ۔ سجدگاہ کا دوسرا نام خاکے شفا۔ خاکے شفا کس سے متصل ہے؟ حسین کو چاہنے والوں کم سے کم اسی بنیاد پہ نماز پڑھ لو کہ اگر نماز پڑھو گے تو سجدے کے ذریعے بھی حسین یاد آئیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ یہ میں کیا ترجمہ لگا رہا ہوں، یہ حکم شرعی ہم اسی نیت سے پڑھیں، مگر ان لوگوں کے لیے ایک عقلی جواب نماز میں جو واجبات ہے، یہ امام حسین کی شہادت بات ہے، مولا علی کے زمانے میں بھی سجدہ تھی، مگر ان لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے سب سے اہم مقصد زندگی کا ولایت اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے تم کسی کے سائے میں پلو اور پڑھتے ہیں۔ اسی لیے اپنے بچوں کو اچھا بنانے کی تمنا نہ کریں، اپنے گھر والوں کو میں اچھا بنانا چاہتا، اچھا نہیں، علی والا بنا دو، خود بخود اچھے ہو جائیں گے۔ اب اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی علی والا ہو اور نماز نہ پڑھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علی کو نہیں مانتا۔ اپنے بچوں کو بار بار یہ نہ کہو کہ تم اول وقت نماز کے لیے چلو، اول نہیں، اس کو علی کی محبت ایسے سمجھا دو کہ وہ اول وقت بے چین ہو جائے۔ اول وقت وہ بے چین رہے۔ یہاں تک بات پہنچی، آپ بھی کہیں گے کہ ہم نے آیت لی ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اپنے ماں باپ کے خلاف اف تک نہ کہو، یہ علی کی ولایت سے کنیکشن کیا؟ آخر تک بہت محسوس ہوں گے، ایک نتیجے تک پہنچوں۔ اچھا پروردگار میں بہت کچھ اور کہ پورے عشرے کا ایک خلاصے میں آپ سے ایک مجلس ہے، مجھے پتہ نہیں میں پھر کبھی آ رہا ہوں یا نہ ہوں، مگر جتنے دیر ہوں اتنی دیر میں آپ کو وہ ان چیزوں کی طرف متوجہ کرواؤں کہ جو عموماً ذکر میری طرف متوجہ کریں۔ یہ طے ہو گیا کہ سب سے اچھا مقصد اور ہدف زندگی کا کیا ہے؟ علی والا ہونا چاہیے، بہت اچھا طے ہو گیا۔ اب جب ہو گئے علی والے تب اسے اپلائی کہاں کریں؟ توجہ شرط ہے، ہم ہو گئے، ہم بڑے اچھے نمازی ہیں، اول وقت نماز پڑھتے ہیں، قرآن سے ہمارا اچھا رابطہ ہے، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، اب کہاں؟ اب اس کا بہترین اپلائی کرنے کا ذریعہ اور جگہ وہ ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ وہی ہے کہ جب انسان کی ازدواجی زندگی شروع ہوتی ہے، توجہ شرط ہے، جیسے ہی اس کی شادی ہوتی ہے تو اب تم علی والے تھے، اب تمہارا کمال ہے کہ اپنی زوجہ کو بھی وہی علی والا بناؤ۔ اور اگر مان لیجئے پہلی ہی دن اگر عورتیں شرط رکھ دیں، یہ محسوس کیجئے گا کہ پہلے ہی دن اگر عورتیں شرط رکھ دیں اپنے شوہر سے، دیکھو حلال لانا، 1 ہی روپیہ لانا مگر حلال چاہیے، اگر یہ تمنا ہو جائے تو پھر حرام کھا کے اولاد ہماری برباد نہیں ہوگی۔ اور آپ اسے آسان نہ لیجئے، حرام کھانے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ حسین کے خطبے سمجھ میں نہیں آتے۔ یہی تو امام حسین نے کربلا میں کہا تھا، مولا آپ کی زبان، آپ خطبہ دے رہے ہیں، آخری لمحہ اب بھی کوئی آ جائے، امام نے فرمایا کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ قد ملئت بطونکم من مال الحرام، یہ اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ مال حرام سے ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے حر کو بھیج کے یزید کے لشکر سے یہ بتا دیا کہ دیکھو حسین کی زبان میں کمی نہیں ہے، لوگوں کے ضعف میں کمی ہے۔ مال حرام سے اگر پیٹ بھر جائے، اگر پہلے دن چلیے
ہم علی والے ہو گئے، زوجہ کو اپلائی کریں۔ میں ان حدیثوں کو بھی جانتا ہوں جسے آج تک پیش نہیں کیا جاتا۔ میں بعد میں جوان اگر مجھ سے مل کے پوچھنا چاہیں میں ضرور، اس لیے کہ جو کانسیپٹ انگریزوں نے اٹھایا ہے وہ رسول نے فرمایا تھا۔ یہ پہلے کے چور ہیں، سب ہمارا ہے، نام انگلش میں بدل بدل کے اپنا بنا دیا۔ پوچھ لیجئے گا اگر آپ کے اندر ذوق و شوق۔ شادی ہو گئی، اب شادی کی نیت دیکھیے، اگر اس پیٹرن سے شادی کی جائے، میں اتفاق سے مجلس بہار میں پڑھ رہا ہوں، میں ایک جملہ یہاں کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ لین دین بہت زیادہ حیدرآباد بہار میں ہے، لڑکے کا سودا اگر ہوتا ہے تو ہمارے ایریے میں بہت زیادہ، ہم ادھر ہی کیا ہے اس لیے بول رہے ہیں۔ ایک لفظ میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، ایک جملے میں، جب زندگی کی شروعات ہی حرام سے ہو تو پھر اولاد سالے کیسے ہو جائے؟ پھر اولاد سالے کیسے ہو جائے؟ اللہ اکبر، آگے بڑھے۔ ایک سوال پڑھے محمد ہم ہو گئے علی والے۔ اب بیوی سے ایک معاہدہ ہو، صرف وقت گزارنے کا نام شادی نہیں ہے۔ کس امام کی تیاری کر رہے ہو؟ اچھی بیوی کل امام کے لشکر میں ضرورت ہے، کام کرے گی۔ اچھے بچے ہوں گے تو کل امام کے لشکر میں کام آئیں گے۔ نیت بدلے۔ اب جب نیت بدل جائے تو اب بیوی، اب دو زندگی کے اصول ہیں میاں بیوی کے درمیان، دو زندگی۔ اسے ذکر کر دوں، بہت سے لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ استخارہ اور مشورے کے اعتبار سے تو بہت اچھی لڑکی چن کے لاتے ہیں، مگر جیسے ہی گھر پہنچتی ہے تو وہ اپنا اس میں رنگ دکھا دیتی ہے۔ اب تو استخارے کا بھی بڑی عجیب معاملہ ہے، دیکھ کے اپنی آنکھوں سے آتے ہیں اور جب لڑکی غلط نکل گئی تو کہتے ہیں اللہ میاں نے یہی چاہا تھا ہمیں۔ یہ انسان عجیب ہے، جب کچھ اپنے پہ آتی ہے تو فوراً اللہ پہ لگا دیتا ہے۔ استخارے پہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے، استخارہ کہاں دیکھنا چاہیے اور کہاں دیکھنے میں بھی کس نیت سے۔ المختصر دو زندگی کے اصول ہیں۔ میں بزرگ سے مخاطب نہیں ہوں، اس لیے کہ ان کا وقت گزر چکا ہے۔ میں خاص جوانوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آگے کی بات بزرگ سے بھی مربوط رہے گی انشاءاللہ۔ دو زندگی کے اصول ہیں، یہ ہر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ نبھائے گی۔ آپ بھی کہیں گے یہ دیکھنے میں تو چھوٹا، میں 35 سال کا ہو رہا ہوں، اب مجھے چھوٹا اٹھنا سمجھیے گا۔ 9 سال میری ایج ہو گئی شادی کی، کم سے کم فیملی لائف میں 13 سال سے پڑھائی کر رہا ہوں، تو اچھے اچھے نظریات دے سکتا ہوں۔ تو یہ ہمیں بچہ سمجھ کے آپ سنیے گا نہیں، اور اگر آپ علی والے ہیں تو ایسے بھی 9 سال میں علی کی گواہی قبول کی گئی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے یہ اپنے وہ نہیں، آج کی ضرورت ہے۔ میں ہر جگہ جا رہا ہوں، ہندوستان کے ہر کونے میں جا رہا ہوں، سب سے بنیادی مشکل ہمارے خاندان کی ہے۔ کاش اسلام کو کوئی اس اینگل سے آگے دیکھ لیتا کہ اسلام نے سب سے زیادہ فوکس، کبھی آپ اگر حسین کو اکیلے سمجھنا چاہیں نہیں سمجھ سکتے، حسن کو اکیلے نہیں سمجھ سکتے، آپ شہزادی کونین کو اکیلے نہیں سمجھ سکتے، آپ مولا کائنات کو اکیلے نہیں سمجھ سکتے، آپ رسول خدا، یہ سب کب سمجھ میں آئیں گے جب پنجتن ہو جائے۔ رسول کا یہی ترا تھا نا، 6 مہینے تک آپ کے سامنے زیارت جامع کبیرہ ہے نا، اس میں کیا السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، جب بھی مخاطب کیا تو حسین کو الگ مخاطب نہیں کیا، حسن کو الگ مخاطب نہیں کیا، اپنی بیٹی کو الگ مخاطب نہیں کیا، اپنے داماد کو الگ مخاطب نہیں کیا، کہا اے اہل نبوت، اے اہل بیت نبوت، آپ پر رسول اکرم کا سلام ہو۔ اسلام وہ مذہب ہے جو خاندان اور فیملی سے چل رہا ہے، اور ہر بنیاد یہیں سے ہے۔
اب میں دھیرے دھیرے وہاں تک پہنچوں گا جہاں میں نے آیت اٹھائی ہے انشاءاللہ۔ 2 اصول زندگی کے ہیں۔ پہلا اصول میاں بیوی، دیکھیے موبائل میرے پاس بھی ہے، میں اگر موبائل اگر اٹھا کے چلانے لگوں تو آپ کو کتنا برا لگے گا؟ تو احتیاط کیجیے۔ اگر زندگی کے 2 اصول ہیں، زندگی کے میاں بیوی دونوں کے درمیان، ایک یہ ہے احترام متقابل ہو، وہ اس کا احترام کرے، یہ اس کا احترام کرے، توجہ شرط ہے۔ اسی لیے روایتیں اس بات کی تائید کرتی ہیں کبھی بھی برے الفاظ سے ایک دوسرے کو مخاطب نہ کرو، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب تمہارے بچوں کو زبان آئے گی تو جو تم نے اپنی بیوی کے لیے غلط لفظ استعمال کیا ہے وہ بچہ بھی استعمال کرے گا۔ احترام ہے۔ اب تو ہم جس زمانے میں ارے کسی لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں، اچھی لڑکی اور اچھا لڑکے سے، تو ہم پہ احسان جتاتے ہیں، ارے تمہارے سسرال تمہارے گھر پر احسان ہے کہ مجھ جیسا لڑکا مل گیا۔ ارے خدا کا شکر کرو کہ اسے تمہیں بھی ایک اچھی لڑکی ملی ہے۔ اگر تمہیں اپنے انگلیوں پہ نچانے والی مل جاتی تو تمہاری ساری پڑھائی کمائی سب رکھی رہ جاتی۔ شکر ادا کرو کہ تمہیں بھی اللہ نے اچھا دیا۔ وہ بات رہ گئی تھی، آپ اپنا حیان کہتے ہیں کہ اگر کسی کو بیوی خراب مل جائے تو اللہ کچھ لوگوں کو ترقی تک پہنچانے کے لیے یہ قدم استعمال کروانا چاہتا ہے کہ تمہیں میں اس لیے یہ بیوی خراب دے رہا ہوں تاکہ تم اس مصیبت سے کیسے ٹکرا سکتے ہو یہ ہنر آ جائے۔ اب سمجھ میں آیا رسول کے پاس کیوں مشکلیں تھی، نوح کے پاس کیوں مشکلیں تھی، جناب لوط کے پاس کیوں مشکلیں تھی، اس لیے کہ تم اسے کیسے ڈیل کر پا رہے ہو یہ تمہارا کمال ہے۔ اب جب زندگی میں ہو جاتی ہیں یہ مشکلیں تو اس کا راہ حل بھی اسلام دے۔ ہمیشہ شکوہ بیان کرنے کے بجائے یہ ہے کہ اسی کو سیدھا کیا جائے، اسی کو صحیح کیا جائے۔ پہلا اصول احترام متقابل۔ اب دوسرا اصول یاد رکھیے گا، دوسرا اصول یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے بچوں کو چینل کے ذریعے بتائے۔ باپ ہمیشہ کہے دیکھو بیٹا صبح سویرے تمہاری ماں اپنی نیند کو ختم کر کے تمہارے لیے کھانا بناتی ہے، تمہارے لیے تمہیں اسکول کو بھیجتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، اسے بار بار احساس کرایا جائے تمہاری زندگی میں تمہاری ماں کا کردار بہت بڑا ہے۔ سیم یہی کام ماں اپنے بیٹے کے ساتھ کہے کہ دیکھو تمہارا باپ اپنے سارے خوشی کو بھول چکا ہے، اپنے سارے شوق کو ختم کر چکا ہے، صبح سے صرف تمہارے لیے حلال رزق کے لیے نکلتا ہے۔ دیکھو اپنے باپ کی بےاحترامی نہ کرنا، ہمیشہ احترام کے ساتھ۔ جب اس طرح سے گھر میں تربیت ہو جائے تو ہمیں مرنے کے بعد کی جنت کی تلاش نہیں ہوگی بلکہ ہمارا گھر خود جنت بن جائے گا۔ ایک سلام پڑھیں۔ یہ میاں بیوی کے درمیان کی 2 باتوں کو ذکر ہے بہت تیزی سے۔ اب ماں باپ کے 3 اہم ذمہ داری ہیں اولاد کے حوالے سے، بہت تیزی سے وہ روایت آپ کے سامنے ہے۔ ماں باپ کے فرائض میں سے 3 فریضے ہیں۔ ایک، پہلا اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر قرآن کی صحیح تعلیم نہ دو گے تو پتہ نہیں کب کون سا لعنتی آیتوں کے خلاف بولنے لگے۔ جب قرآن پہ حملہ ہوا تو ہر شاعر نے شعر میں پڑھا، میں سب سے مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں جس 26 آیت کو نکالنے کے لیے کہا گیا ہم نے مطالعہ کیا۔ کیا یہ صرف مولویوں کی ذمہ داری ہے وہ مطالعہ؟ نہیں، اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو کب کون سا لمحہ وہی بنا دے جو بول کے گیا ہے۔ 20 آیتیں بہت اہم ہیں، پڑھیے۔ جو ان کے اعتراضات ہیں وہ اعتراضات آج بھی نکالنے کی جو باتیں چل رہی ہیں قرآن کی تعلیم کو۔ ایک، دوسرا اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ۔ پروردگار ادب، اس لیے تو مولا کائنات نے فرمایا یتیم وہ نہیں ہے، لیس الیتیم فرد مات والدہ، یتیم وہ نہیں جس کے باپ مر جائیں، جس کے گھر والے، جس کے والدین مر جائیں، نہیں۔ مولا کون یتیم ہے؟
بل الیتیم یتیم العلم والادب، یتیم وہ ہے جس کے پاس نہ علم ہو نہ ادب ہو. یتیم وہ ہے، اسی لیے معاشرے میں جو واقعاً ادب سے محروم ہے انہیں روایتوں میں یتیمان آل محمد سے مخاطب کیا گیا، انہیں یتیمان آل محمد کہا گیا. اچھا ادب اتنا ضروری ہے. بہت سے لوگوں کی شکایت یہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اپنے بچوں کو میں پڑھا نہیں پا رہا ہوں، یہ نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے اسکول ہیں کالج ہیں، خرچ بہت زیادہ ہے، کیسے کروں. دیکھیے ہر علم کے پڑھانے کے بعد، ہر علم میں جانے کے بعد، آج جو دنیاوی علم جتنی بھی ہے نا وہ پڑھنے کے بعد سب کا ایک نتیجہ ہے. ہر کتاب ہر کورس کا ایک ہی نتیجہ ہونا چاہیے، ڈاکٹر تو بن جاؤ بے ادب نہ بننا. توجہ شب ہے. انجینئر بن جاؤ بے ادب نہ بننا. کوئی بھی عہدے پہ پہنچ جاؤ مگر بے ادب نہ ہونا. اس لیے کہ سارے علم کا ماحصل یہ ہے کہ تم با ادب ہو جاؤ. ارے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے کم سے کم وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو 15 سال میں با ادب بنا دے، چاہے انہیں اسکول یا کالج بنائے یا نہ بنائے، ماں باپ با ادب بنا دے. کیا یہ کوئی ماں باپ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. اسی لیے باہر کے اسکول کی چیزیں بعد میں چھپتی ہیں، ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں نا، بچہ پہلے بولتا ہے. اب ہمارے ایک مولانا آپ کے پاس 2 گھنٹے 3 مہینے سے ایک بچے کو بھیج رہا ہوں، اپنے بچہ ابھی تک میرے بچے کو سدھار نہیں سکے، 2 گھنٹے کے لیے آتا ہے. ارے جناب عالی 22 گھنٹہ آپ کے پاس رہتا ہے، آپ سدھار نہ سکے؟ 2 گھنٹے میں سوچتے ہیں مولانا معجزہ کرتے ہیں. یہ پاسبل نہیں ہے. ہر چیز کا حل گھر ہے، باہر سے کچھ نہیں ہونے والا، یاد رکھیے گا. اسی لیے صلوات پڑھے محمد. دیکھیے بات مجبوری ہے، عموماً 12:30 بجے تک بھی نماز ہوتی ہے اور مجھے وقت آپ جانتے ہیں کم دیا گیا، تو میں یہ بھی نہیں کہوں گا اگر آپ کہتے ہیں تو میں یہیں پہ ختم کر دوں گا. مسائل پڑھیے، اب آپ کی اجازت کی ضرورت ہے. انسان باادب اگر ہو جائے تو سارے مسائل اس کے حل. تیسری چیز جو بہت اہم ہے، اپنے بچوں کا نام اچھا رکھو. اپنے بچوں کا نام اچھا رکھو. لڑکا ہو تو رسول کے نام پر، علی کے نام پر، اور بہت سے جو اہم نام ہے تاریخ کے ان کے نام پر. لڑکی ہو تو فاطمہ زہرا کے نام پر، اور جو بھی تاریخ کی اہم شخصیتیں ہیں ان کے نام. اچھا اپنے بچوں کا نام اچھا رکھو. اب تو ہمارے سماج میں عجیب عجیب میں نام لے لوں گا، کتنے لوگ ناراض ہو جائیں گے. میں یہاں توہین کی نیت سے نہیں، میں اپنے والد کا نام لیتا ہوں، کون سے پرمیشن لے کے بولتا ہوں ہر جگہ تاکہ کسی کو تکلیف نہ. میرے والد کا پکارنے کا نام کہاں تاریخ میں ہے. نام کا اثر زندگی میں بہت ہے. میں کسی اور کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے والد کو کہہ رہا ہوں. توہین نہیں ہے، بات پہنچا. ایسا نام آپ تو فون کر کے لوگ کہتے ہیں مولانا ایک ایسا نام بتائیے جو نیا ہو، تو ہم یہ کہتے ہیں اب سمر رکھ لو بس، یہی نیا ہے. سیریل کے نام رکھے جا رہے ہیں. کبھی انسان سوچے کیا کہاں اس کی عقل چلی گئی ہے. اپنے بچوں کا نام اچھا رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے بچوں کا نام اگر اچھا ہوگا، آپ چاہتے ہیں نا کہ ہر جگہ نعرہ حیدری لگایا جائے. توجہ شرط ہے، ہر جگہ نعرہ حیدری لگایا جائے. کچھ نہیں کیجیے. اسلام کے لیے اگر ایک کام کرنا چاہتے ہیں بس ایک کام یہ کر دیجیے، اپنے بچوں کا نام علی رکھنا شروع کر دیجیے. قسم خدا کی اسکول میں، کالج میں، آفس میں جہاں بھی پکارا جائے گا ہر جگہ علی علی پکارا جائے گا.
اپنے بچوں کا نام علی رکھ دیں. ہو سکتا ہے کہ ایک اسکول میں پڑھانے والا اسی نام کی برکت سے کبھی اس کے درمیان اس کے ذہن میں جستجو کی فکر آ جائے, ہو سکتا ہے کہیں وہ منقلب ہو جائے, مگر پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم اچھا نام رکھیں. اس لیے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا, امام سے پوچھا گیا, مولا آپ نے اپنے سارے بیٹوں کا نام علی کیوں رکھا اور آپ نے اپنی ساری بیٹیوں کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ مولا کا جواب بڑی عجیب ہے. آپ نے اپنے سارے علی اکبر, علی اوسط, علی اصغر, فاطمہ صغرا, فاطمہ کبرا, یہ جو نام ہے نا, سب کا نام فاطمہ, سب کا نام علی. امام فرماتے ہیں اگر خدا توجہ شرط ہے, جو ہم دو اور ہمارے دو کا نظریہ ہے نا, اس کے اوپر امام ہی کی حدیث کوٹ کر رہا ہوں. جس دن سے ہم یہ سمجھنے لگے کہ لڑکوں کو ہم پالتے ہیں تو سمجھ لیجئے یہی خدا کے حوالے سے شرک ہو رہا. ہمارے بزرگوں نے 7 بچوں کو پالا, ان کے ہاں کوئی شرک نہیں پایا جا رہا تھا. آج ہمارے پاس سب ہونے کے باوجود ہم دو ہمارے دو کا نظریہ لے کے چل رہے ہیں. اور خود اس کے اوپر بھی آپ لاجک دیکھ سکتے ہیں کہ رسول خدا کہتے ہیں, آپ ہمیشہ وہ نکاح میں پڑھتے ہیں نا, تناکحوا وتناسلوا تکثروا فإنی أباہی بکم اليوم القیامہ ولو بالصدق. رسول کہتے ہیں کہ اگر تمہارا بچہ ساقط بھی ہو گیا نا, تب بھی میں قیامت میں اس پر فخر کروں گا. قیامت میں اگر 2 ماں باپ کی جگہ, صرف ایک لاجک پیش کر رہا ہوں, ماں باپ کی جگہ اگر صرف 2 بچے آئیں تو اس سماج میں بڑھوتری نہیں ہوگی, بلکہ وہ وہیں کا وہیں ٹھہرا رہے گا. اور اگر اسی میں کوئی ایک مر گیا تو اور نقصان کی طرف ہم جائیں گے, اس کے فائدے کی طرف نہیں جائیں گے. اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ نکالنا ضروری ہے کہ ہم سب بچوں کے پالنے والے ہم ہیں. اللہ جس کا باپ بھی 9 مہینے میں اٹھا لیتا ہے, اس کی بھی پرورش کر لیتا ہے, اس کی بھی پرورش خدا کر دیتا ہے. میں یتیم کے اس موضوع کی بھی طرف نہیں جانا تھا. اپنے بچوں کا نام علی رکھو. مولا آپ نے اپنے سارے بچوں کا نام علی کیوں رکھا؟ امام فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے 100 بیٹے دیتا میں سارے بیٹوں کا نام علی رکھتا, اور اگر مجھے 100 بیٹیاں دیتا تو میں ساری بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھتا. مولا آخر وجہ کیا ہے؟ عجیب جملہ فرماتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ دیکھو, اس لیے کہ میں اپنے سارے بیٹوں کا نام اس لیے علی رکھ رہا ہوں, یا ساری بیٹیوں کا نام اس لیے فاطمہ رکھ رہا ہوں, اس لیے کہ جس زمانے میں میرے بابا کے نام کو مٹایا جا رہا تھا, اس زمانے میں میں اپنے بچوں کا نام علی رکھ کر اپنے بابا کو بھی زندہ کر رہا تھا, اپنی ماں کو بھی زندہ کر رہا تھا. بہت تیزی سے گزر رہا ہوں صاحب, آخری مرحلے میں پہنچ رہا ہوں. میاں بیوی کے روابط کو اسے ذکر کر دیا, ایک دوسرے کا احترام, بچوں سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہ کیجیے. اللہ اکبر. اس لیے کہ وہ چھوٹا سا جو بچہ 4 سال کا ہے نا, وہ اللہ کو رازق نہیں مانتا. اگر باپ نے کہا ہے کہ میں شام میں تمہارے لیے کچھ لے کر آؤں گا تو وہ انتظار کرتا رہتا, بابا آپ کچھ لے کے آئیں گے, بابا کچھ اب لے کے آئیں گے. اگر تم نہیں لے کے گئے, اگر نہیں ہے وعدہ نہ کرو, اگر نہیں ہے وعدہ نہ کرو, مگر وعدہ جب کر لو تو نبھاؤ ضرور. اس لیے کہ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اگر تم وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرو گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ حقیقی رازق کو نہیں جانتا, وہ تمہاری اس غلطی کی بنیاد پر اپنے خدا سے بدگمان ہو جائے گا. اس لیے وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہ کرنا. ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہو گئی, اب بچوں کی ذمہ داری. باپ اگر اللہ کسی کو بناتا ہے نا, دنیا میں اسی انسان کی قدر ہے جس کے پاس ذمہ داری اٹھانے کی صلاحیت ہے, جو ذمہ دار ہے. ورنہ جو ذمہ دار نہیں بن سکتا اس کی کوئی جگہ نہیں ہے اسلام میں. ہر اس عہدے کی اہمیت ہے جہاں پر ذمہ داری کا رول پلے کیا جاتا ہے. جیسا کہ مرحوم کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ مرثیہ خان تھے, مگر وہ دینی کام میں بہت زیادہ ذمہ داری دکھایا کرتے تھے.
تو مرثیہ خان ہونا ایک الگ چیز ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو بہت اچھے مرثیہ خان ہیں, بہت اچھے نمازی ہیں, مگر وہ ذمہ دار نہیں ہے, تو ایسے لوگوں کی قدر کم ہے. اور اگر کوئی مرثیہ خان بھی ہو اور ذمہ دار بھی ہو تو اس کی عزت اور زیادہ ہو جائے گی, اس کا وقار اسلام میں بڑھ جائے گا, اس لیے کہ اسی انسان کی قدر و قیمت ہے جو ذمہ دار ہوتا ہے. آپ اپنی قسمت پہ ناز کیجئے. جب کسی دوسرے کی مجلس ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ارے ان کی مجلس ہے, وہ مولانا کا انتظام کریں گے, وہ کھانے کا انتظام کریں گے, وہ لائٹ کا انتظام کریں گے, وہ امام باڑے کو سجائیں گے, وہ یہ کریں گے ساری چیز. مگر اللہ کا شکر ہے ہمارے قوم میں ایک اچھی فکر یہ ہے کہ ہمارا ہر جوان یہ چاہتا ہے جس دن میری صلاحیت ہو گئی اس دن میں خود ایک مجلس رکھوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ کل تک جو دوسروں کے کام میں کسی بھی اعتبار سے شریک نہیں ہوتا تھا, یہ حسین کا کرم ہے کہ اللہ حسین کے ذریعے اس انسان کو ذمہ دار بنانا چاہ رہا ہے. یہ میری مجلس ہے, میں خطیب کو بلاؤں گا, میں تبرک کو بانٹوں گا, میں فرش بچھاؤں گا. اپنی قسمت پہ ناز کیجئے کہ آزاداری کے بدلے حسین ہمیں ذمہ دار بنا رہے ہیں. آزاداری کے بدلے اس لیے اب باپ کی عظمت بڑھ گئی, اس لیے اب ماں باپ کی عظمت بڑھ گئی. جو کام خدا کا تھا پیدا اس نے کیا تھا, رزق دینا اس کی ذمہ داری تھی. یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ اپنے بندوں کو پالنے کے لیے کسی کو باپ بنا دیا, کسی کو ماں بنا دیا. آپ کی آفس میں اگر کوئی بہت اچھا کام کرنے والا ہوتا ہے تو کبھی کبھی آپ اس کو ایکسٹرا کام بھی دیتے, بھائی میرا بھی کام کر دینا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذمہ دار ہے. اللہ نے جو کام اپنے ذمہ رکھا تھا وہ ذمہ داری اٹھا کر کسے دے دی؟ وہ ماں باپ کے حوالے. اب اولاد کی ذمہ داری کیا ہے ماں باپ کے حوالے سے؟ وہ ساری چیزیں ان کے ساتھ احسان کرو. میں یہاں خاص گزارش کر رہا ہوں, آپ پڑھے لکھے ہیں نا, 36 نمبر دعائے صحیح پہ سجادیہ, چوتھے ایمان کی جو دعاؤں کی کتاب ہے نا, اس میں 36 نمبر کی دعا ضرور اس کا ترجمہ پڑھیں, تب ذہن وہاں سمجھ میں آئے گا کہ ماں باپ ہوتے کیا ہیں. ماں باپ بہت بڑی نعمت کا نام ہے. صرف ان کے وجود سے جو ہے, ان کے وجود سے بلائیں ٹل جاتی ہیں, ان کے رہنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں. اب اولاد کی ذمہ داری جہاں بہت کچھ ہے, اس میں سے ایک, جب مرنے والا دنیا سے چلا گیا تو صرف مجلس نہ کرائیں. اگر اس نے نمازیں چھوڑی ہیں, اس کی قضا نمازیں, روزے, حج, یہ سب واجب ہے. اور میں اس چیز کو محسوس کر رہا ہوں کہ اب ہمارے یہاں وصیت کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے. اور کوئی سمجھدار باپ اگر کبھی سوچے کہ میں نے اتنی محنت کر کے اتنی پراپرٹی کمائی اور جب مر رہا ہوں پتہ نہیں جس بیٹے کے حوالے کر رہا ہوں وہ کہاں تک اسے آگے بڑھائے گا یا نہیں, تو کم سے کم اپنے مرنے کے بعد کا بھی کچھ سادھن اسی سے طے کر کے جائے. وصیت میں اگر یہ بھی کر دے کہ دیکھو یہ 3-4 کٹھا جو زمین ہے اسے بیچ کے میری فلاں چیزیں جو ادھوری رہ گئی ہیں اسے پوری کر دینا, میرا حج جو باقی رہ گیا ہے اسے پورے کر دینا, اسے پورا کر دینا. یہ ضروری ہے متوجہ کیا جائے. اولاد کی ذمہ داری جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے, ماں باپ, لوگ کہتے ہیں یہ جملہ بڑی محسوس کیجئے گا, یہ جملہ لوگ بڑی آسان ہے, آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. باپ سے بے ساختہ بچہ کہتا ہے آپ نے کیا کیا میرے لیے. توجہ شرط ہے, اماں آدھار کارڈ بھی بغیر باپ کے نام کے نہیں بنتا. اور کہتے ہو کہ تم نے کیا کیا ہے, آپ نے کیا کیا ہے. ارے تمہیں اس دنیا میں حلال زیادہ ہونے کی پہچان دے دی. اگر تمہیں اپنی پہچان نہ دیتا تو لوگ تمہیں لوگوں میں, اپنے لوگوں میں, اپنی صف میں شمار تک نہیں کرتے. یہ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو کہ نام اپنا دیا ہے, اپنا نام دیا. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ان کے لیے اوف نہ کرو. آخری مرحلے پہ پہنچ گیا, پروردگارا میں علی کی محبت چاہتا ہوں, علی کی ولایت چاہتا ہوں. میں نے علی کی ولایت کو لے لیا,
اولاد پہ بھی، اپنے بچوں پہ بھی، اپنی بیوی پہ بھی اپلائی کیا، مگر کیوں تو گھر میں یہ کیا سسٹم دینا چاہ رہا ہے؟ اتنا سسٹم جو گھر کا محکم کیوں کرنا چاہ رہا ہے؟ کیوں گھر کے حوالے سے اتنی اہم روایتیں ہیں؟ کیوں کھل کے کہہ رہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اپنے ماں باپ کے خلاف اف تک نہ کہو۔ اف کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ ابا نے کہا بیٹا تھوڑا پانی لا، ابا آج پانی نہیں لائیں گے، یہی تو اف ہے، یہی تو اف ہے۔ وہ کہہ دے فوراً ایک آہ نکل جائے، اسے کہتے ہیں اف۔ اللہ اکبر۔ پروردگارا کتنا سخت ہے تو ماں باپ کے خلاف۔ اگر ماں باپ کافر بھی ہوں ان کے خلاف اف نہ کہو، فاسق بھی ہوں ان کے خلاف اف نہ کہو، مومن بھی ہوں ان کے خلاف اف نہ کہو، کچھ بھی ہو تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم ان کے خلاف اف کہو۔ پروردگارا کیوں؟ پروردگارا اگر وہ مار دے، چہرے پہ اگر ہاتھ لگا دے، پہلی بات یہ کہ بچوں کو مارا نہیں جاتا۔ ادب، محبت سے ادب سکھایا جا سکتا ہے۔ اگر انہوں نے مار دیا، جب مار دیا، اب بتائیے جب چوٹ لگتی ہے تو بے ساختہ آہا نکلتی ہے نا۔ بیدار ہو کے سن رہے ہیں نا؟ آخری مرحلے پہ مجلس ہے، بس اس کے بعد میں مسائل کی طرف جاؤں گا۔ مجلس کا ماحصل آپ بھی کہیں گے کہ کہاں کتنے بڑے مفہوم کو اللہ نے کہاں رکھا ہے۔ توجہ شک ہے، علی کی ولایت جو آسمانوں میں لوگ تلاش کرتے ہیں، اللہ اسے کہاں دینا چاہ رہا ہے؟ پروردگارا اگر وہ مار دے، بے ساختہ اف کی آواز نکلے گی، تو کہہ رہا ہے تو اف نہ کہنا، اف نہ کہنا، ان کے خلاف ایک لفظ بھی آہ نہ نکلنا چاہیے۔ پروردگارا اگر مار بھی دے، وہ فطرت کا تقاضا ہے، انسان بے ساختہ اس کی زبان سے یہ آہ نکل ہی جائے گا، اور جب نہ وہ آواز قدرت آئے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم کبھی بھی مجازی ولی خدا، ولی یعنی سرپرست، اسی لیے باپ کو بھی ولی کہا گیا ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم کبھی بھی مجازی ولی خدا یعنی اپنے ماں باپ کے خلاف اف کہو، اس لیے کہ اگر تمہیں آج اپنے ماں باپ کے خلاف اف کرنے کی عادت ہو گئی تو کل تم اپنے حقیقی ولی خدا یعنی علی کے خلاف بھی اف کہو گے، اپنے امام کے خلاف بھی اف کہو گے، اپنے معصومین کے خلاف بھی اف کہو گے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو تم ماں باپ کے خلاف اف تک نہ کہو۔ اس لیے اللہ نے اس ولایت، اب یہیں سے طے ہو گیا، جو ماں باپ کا نہیں وہ علی کا نہیں۔ مرجع کا وہی دشمن ہوگا جو ماں باپ کی تربیت سے محروم ہوگا۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے، امام حسین کا قاتل وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے ماں باپ کی تربیت نہیں پائی۔ اب یہ سب آپ کے سامنے ہے، اب اس کی طرف کوئی وقت، میرے پاس اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کی طرف جاؤں۔ پروردگارا ولایت علی چاہیے تھی، اس کو سمجھانے کے لیے میرے گھر میں 15 سال باپ کا سایہ، ماں کا سایہ رکھ کے بتایا کہ دیکھو جب تم ان کے نہیں ہو سکتے تو تم ان کے بھی نہیں ہو سکتے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو علی کیسے خوش ہوتے ہیں، اگر کوئی اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے تو شہزادی کیوں خوش ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ یہ سسٹم گھر سے چلتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے امام کی خدمت کرنا تو ہمیں سب سے پہلے سماج کو سدھارنے کے بجائے اپنے گھر کو صحیح کرنا چاہیے، اور اگر ہر آدمی اپنے گھر کو صحیح کرنے میں کامیاب ہو گیا تو یقین جانیے یہی سارے لوگوں کا خود ایک سماج بنے گا جسے مہدوی سماج کہا جائے گا۔ ایک مرحوم کی ایصال ثواب کی مرحوم کی ایک بیٹی بھی ہے، خوش نصیب ہے کہ جب باپ کا انتقال ہوا تو لوگ تسلی دے رہے تھے، لوگ دلاسا دے رہے تھے، کربلا میں ایک بیٹی ہے
جب حسین دنیا سے گئے ہیں تو تسلی میں درے پڑے، تماچے پڑے، کبھی انسان سوچے مصائب کی بہت سی چیزوں کو ہم بہت سرسری طور پر گزر جاتے، سکینہ کو تماچے لگی، کبھی اس پہلو سے سوچے ایک ننھی سی بچی کے معصوم سے گال اور ایک فوجی کے مضبوط فولادی ارے مرحوم جب دنیا سے گئے غسل کفن بھی دیا گیا، نماز پڑھائی گئی، دفن بھی کیا گیا، قیامت ہو گئی۔ کربلا کے کچھ مصائب ایسے ہیں کہ اگر انسان اسے صرف محسوس کر لے خود بخود دل پھٹ جائے گا۔ جب حسین کو شہید کر دیا گیا، پہلا حکم دیا پسر سعد نے، جاؤ جس نے جس کو مارا اگر بادشاہ سے انعام چاہتا ہے اس کی گردن کو کاٹ کے لا۔ سب نے سب کا گردن کاٹا۔ ایک ملعون کہتا ہے میں نے جسے مارا تھا وہ دکھائی نہیں دیتا، وہ کوئی اور نہیں علی اصغر تھے۔ حکم دیا گیا ارے نیزوں کو زمین پر مارو، ایک نیزہ زمین پر پڑا، نیزے کے ساتھ علی اصغر کا اجرکم اللہ۔ خدا کسی وقت نہ رکھتا ہے سوائے نبی حسین کے، خدا آپ کی آواز و رحمت نازل فرمائے۔ دادا دوسرا حکم پہ سر سعد نے دیا، وہ یہ حکم تھا جاؤ اپنی گھوڑوں کو ارے حسین کے لاشے میں دوڑا دو، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ قیامت ہو گئی۔ 12 محرم کو راہ سمجھ میں آیا جب سید سجاد اپنے بابا کو دفن کرنے آئے ہیں، اپنی بابا کے لاش کو اٹھانے کے لیے بنی اسد سے کہا اے بنی اسد ایک چٹائی دے دو۔ ارے چوتھے امام نے چٹائی کے اوپر اپنے بابا کے گھوڑوں کو اٹھا کے رکھا اور اس کے بعد جنازہ لے کر قبر میں اترے۔ بس آخری روایت دادا بس ختم ہو دعا۔ اسلام کا ایک مستحب عمل ہے کہ جب بھی کسی مردے کو قبر میں لے کے اترو تو مستحب یہ ہے کہ اس کے سر کو قبلے کی طرف رکھو۔ ارے جب سید سجاد نے اپنے بابا کی لاش کو قبر میں رکھا، یہ عمل کیسے انجام دیتے؟ حسین کا سر پہلے قدم اپنے بابا کی کٹی ہوئی گردن پہ سجاد نے سر رکھ دیا۔ اے پروردگارا یہ عمل میری طرف پروردگارہ محمد والے اس مختصر کی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ جن لوگوں کی بھی زندگی میں تلخیاں ہیں ان تلخیوں کو دور فرما، ایک دوسرے کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کو اولاد نہیں ہے خدا ان کو اولاد نصیب فرما، جو با اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ بنانے کی توفیق عطا فرما، ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے والدین دنیا سے گزر گئے ہیں پروردگار ان کی مغفرت فرما، جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت و سلامتی اور طول عمر عنایت فرما، مرحوم کی مغفرت فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ہمارے سروں پر علماء کا سایہ قائم اور دائم رکھ، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے۔ پروردگارہ سب سے اہم دعا
ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق بنا دیں کہ ہم ان کے انصار وہاں میں شمار ہو سکیں۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید سجاد حسین ابن سید صابر حسین کی روح